ہم ان کے گھر جاتے تو میری خالہ اصغر صاحب کو ساتھ تاش کھیلنے میں مشغول ہو جاتی۔ تاش اور دوسرے خاندانی اندور کھیل تھے۔ محمودہ کی والدہ ہر بڑے آدمی کی بیوی کی طرح لیفٹ آؤٹ محسوس کرتی تو وہ میرے ساتھ ڈھولک بجانے میں مشغول ہو جاتی۔ میں روڑایا چھوٹی چمچ بجاتی، پھر ہم دونوں مل کر شادی بیاہ کے گیت اور ادھر سے اکٹھے کیے فوک گیت گاتے۔ محمودہ تو تاش کھیلتی نہ کبھی ہمارے ساتھ سنگت ہی کرتی۔ اس کا وقت کبھی میز سجانے یا گھر کی آرائش درست کرنے میں لگتا۔ محمودہ اصغر کے گھر لذیذ کھانے پر ہمیشہ ہمارا سواگت کرتے۔ محمودہ اصغر کی دو اور شناختیں بھی تھیں۔ ان کی شادی اظہر صاحب سے ہوئی جو پاکستانی حکومت کے پہلے اکنامک ایڈوائزر رہے۔ کسی سفارش کی وجہ سے انہیں ملے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس زمانے میں اکنامک وزرڈ تھے اور ساؤتھ ایشیا کی معیشت پر ان کی گہری نظر تھی۔ دوسری پہچان محمودہ کی ان کی چھوٹی بہن مشہور و معروف ادیبہ خالدہ حسین ہیں۔ اسکول کے دور میں خالدہ بہت چھوٹی تھی اور وہ ہم دونوں کی دوستی کو منہ میں انگلی ڈال کر دیکھنے کی عمر میں تھی۔ مجھے دوپہر کو سونے کی عادت ہمیشہ سے ہے۔ جب کبھی میں محمودہ کے گھر دوپہر کو ہوتی تو خالدہ بھی میرے اور محمودہ کے ساتھ تکیہ جوڑ کر لیٹتی۔ خالدہ اس زمانے میں پڑھنے کی رسیا تھی۔ یہی شوق آگے چل کر خود اسے لکھنے کی شکل میں گلے ملا۔ اس شوق کے علاوہ اسے لڈی، جھگڑا اور کچھ کلاسیکی ناچ کی طرف بھی رغبت تھی۔ محمودہ اصغر کے علاوہ میری پرانی دوست نسرین رشید اور شمیم رشید بھی آ جاتی۔ ان دونوں لڑکیوں سے میری ملاقات ایک آدھ بار ملتان میں ہوئی تھی۔ وہاں ان کے والد رشید صاحب ملتان میں ان دونوں ڈپٹی کمشنر تھے اور ان کی والدہ سے نانا کے مراسم کافی جاندار تھے۔ ابھی نسرین بی اے کرنے کے مرحلے میں تھی۔ ناہید کی پڑھائی کا مرحلہ ختم ہوا تو ناہید آپا فرحت کے پاس جمال آباد میں منتقل ہو گئیں۔ پھر انور قائم ہوا، پھیرا نورا قائم رہا۔ میری سیٹیاں ناہید کو جھونکنے ہانگی میں مل گئیں۔ ایک روز ہم سہیلیوں نے ناہید کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ پیدل نالے کے ساتھ ٹولہ روانہ ہوا۔ اتفاقاً پیچھے سے ایک ریڑھے والا نظر آیا۔ ہم نے اس کا راستہ روک کر ٹھہرایا۔ شریف آدمی نے بلا چون چرار ریڑھا روک لیا۔ سب اس میں سوار ہو گئیں اور جمال آباد کا رخ کیا۔ چندہ کر کے پیسے اکٹھے کیے جو غالباً اجرت سے کم تھے، لیکن شریف آدمی نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ ہمیں بغیر کوئی مذاق یا جھگڑا کیے جمال آباد آپا جی فرحت کے گھر اتار دیا۔ ہم آج کی جوان نسل پر آزاد روی کا لیبل لگاتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ ہر 20-50 سال کے بعد آزادی کا معیار بدل جاتا ہے۔ یہی ارتقاء کا راستہ ہے۔ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، اللہ اسی طرح تبدیلی لاتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے عہد میں بھی فاسٹ فوڈ تھا۔ گول گپے، دہی بھلے، چکر چھولے، بھٹورے ہماری پوت کے پسندیدہ تھے اور ماں باپ ان چسکوں سے منع کرتے تھے، لیکن آج برگر، چپس اور سویٹ ڈرنکس سے منع کرتے ہیں۔ تب فون نہ تھے، غائبانہ گفتگو نہ انٹرنیٹ پر ہو سکتی تھی نہ فون پر، لیکن ہاتھوں کے کبوتر اور چوری چھپے کی ملاقاتیں عام تھیں۔ ایک موت ایسی اٹل حقیقت ہے، انسان آنکھوں سے دیکھتا اور جھٹلا نہیں سکتا۔ باقی سب کچھ اس کی بصیرت اور آئی کیو اور جینز پر منحصر ہے۔ وہ کیا کچھ سمجھ پاتا ہے، کس چیز سے کیا سیکھتا ہے۔ میں نے اسی اسکول میں اپنا ایک ناول قریب مکمل کیا، لیکن قیام پاکستان کے بعد کے واقعات اور نشیب و فراز ممکن نہ ہو سکے اور نیت کی تھیم پر یہ ناول تاحال نامکمل ہے۔ اپنے پڑھنے پڑھانے کے شغل میں مجھے 5ویں جماعت میں انارکلی ڈرامے نے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں چھوٹی عمر سے انارکلی کے کردار میں ڈھل جانے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس خواب نے ابھر کر مجھے ستانا شروع کر دیا۔ میں نے سید امتیاز علی تاج کے اس ڈرامے کو سٹیج کرنے کی ٹھان لی۔ پیچھے میری نیت یہ تھی کہ میں انارکلی کا کردار ادا کروں۔ محمودہ اصغر شہزادہ سلیم کا کردار ادا کرنے میں تیار تھی۔ میں نے ناہید کو بلایا اور استدعا کی کہ وہ دلارام کا رول کرے، لیکن وہ بیچاری روایت پسند بدک گئی کیونکہ میں یہ ڈرامہ آرٹس کونسل میں کرنا چاہتی تھی۔ خیر، اسکول کے ایک ٹیچر بلقیس گھر دے دیا گیا۔ اکبر کے رول کے لیے تھوڑی سی مشکل درپیش تھی، لیکن پھر نسرین نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ نسرین نے بادشاہ اکبر کا رول اپنایا۔ چونکہ قد ذرا چھوٹا تھا، اس لیے ہیل والی جوتیاں پہن کر اوپر سے زیب تن کر کے اسٹیج پر برا جمان ہوتی۔ اس زمانے میں
نسبت روڈ پر ایک ہالی ووڈ ٹیلرز ہوا کرتے تھے، فلموں کے لباسوں کا سٹاک رکھتے تھے، پیسے جمع کر کے ان سے ساڑی کاسٹ کے ملبوس جمع کیے۔ ناہید گوڈ ڈرامے میں شامل تھی، لیکن وہ اسکول میں ہونے والے ریہرسلوں پر آ جاتی اور بڑے مزے کا وقت گزرتا۔ حال کے لیے میں آرٹس کونسل کی طرف رجوع کیا۔ نئی بلڈنگ میں ایک لمبوترا سا اسٹوڈیو دائیں طرف ہوا، جس پر اسٹیج شو اور ڈرامے کبھی کبھی منعقد کیے جاتے۔ میں وہاں پہنچی ہی میری پہلی ملاقات انور سجاد سے ہوئی۔ کی طرح اس میں قدرتی تجسس تھا۔ میرا نام قدسیہ چھٹا ہے اور میں یہاں انارکلی ڈرامہ اسٹیج کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ تو بہت ایلیبوریٹ مغلیہ ماحول کا ڈرامہ ہے، آپ کیسے؟ ہم کر لیں گے، آپ تاریخیں دے دیجئے۔ وہ تو میں دے ہی دوں گا، لیکن کیا آپ کو ایسا کوئی تجربہ پہلے بھی ہے؟ جی نہیں، تجربہ تو نہیں، لیکن کر لیں گے تجربہ۔ سلیم کا رول کون کرے گا؟ انہوں نے جد فلمی ایکٹروں کے نام مدد کے لیے پیش کیے۔ جی نہیں، اس میں مرد کاسٹ شامل نہیں، ہم لڑکیاں ہی سارا کام کریں گی۔ انور سجاد نے ابرو اٹھا کر کچھ کہنا چاہا لیکن پھر چپ چاپ تاریخیں دے دی۔ اس ڈرامے کے دوران دو عجیب واقعات ہوئے۔ ناہید اپنے ساتھ اماں جی سردار بیگم کو لے کر ڈرامہ دیکھنے آ گئی۔ اسٹیج کی لائٹیں اور مغلیہ سیٹ میرے بھائی ریزی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ واقعی اسٹیج دیکھ کر لگتا تھا کہ مغلیہ دربار کا کوئی روشن حصہ ہوگا۔ جب وہ سین آیا جب شہزادہ سلیم سے لپٹ کر انارکلی اپنے کنیز ہونے پر روتی ہے اور شہزادے کو اپنی خواہش سے باز رکھنا چاہتی ہے، تو اس میں نے اسٹیج پر وارفنگی کے عالم میں اتنے آنسو بہائے اور یوں محمودہ سیلیبریٹی کے اس عشق و عاشقی۔ اماں جی جو پرانی وضع کی خاتون تھی، برداشت نہ کر سکی اور غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ناہید کو بھی بادل نخواستہ ساتھ لے کر جانا پڑا۔ اس واقعے کا میں نے کوئی نوٹس نہ لیا کیونکہ اس وقت ڈرامہ بڑی کامیابی سے چل رہا تھا۔ دوسرا واقعہ اس سے بڑی حیرت کا موجب ہوا۔ اس ڈرامے کے اسکول میں خوب ٹکٹیں بکی تھیں، لڑکیوں نے اپنے رشتہ داروں سے پیسے وصول کیے تھے اور ہماری خزانچی محمودہ نے بڑے رقم جمع کر لی تھی۔ جس وقت ہم سب اپنا سامان لے کر بکھرا سے جانے کو تھیں تو ایک بار پھر انور سجاد ادھر ہو گئے۔ آپ کا ڈرامہ تو بہت کامیاب گیا۔ ہاں جی، ایک بات ہے قدسیہ، میرے پاس ایک فلم کے ڈائریکٹر آئے بیٹھے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ فلم ڈائریکٹر؟ وہ آپ کو اپنی فلم میں لینا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ انہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ فلمی لوگ ٹیلنٹ بینٹ کرتے رہتے ہیں۔ بانو صاحبہ کسی سراغ رساں نے انہیں خبر دی ہوگی۔ آپ کرنا چاہیں تو میرے آفس میں چل کر ان سے مل لیں۔ نہیں سجاد صاحب، مجھے ایسی اجازت گھر سے نہیں ملے گی۔ ان سے ملنے کا فائدہ؟ میں اور سجاد کو انکار کر کے واپس لوٹی تو میرے دل میں عجیب قسم کا ملال تھا۔ شاید اس روز میرے کیریئر کا ٹھیلا بھی آپ ہو گیا۔ اگر اس روز میں فلموں میں چلی جاتی تو شاید ادیب بننا میرے مقدر سے غائب کر دیا جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے ہر دوراہے پر انسان کو اپنا فیصلہ خود کرنا پڑتا ہے۔ اللہ میاں بھی انسان کی اس خود مختاری میں حائل نہیں ہوتا۔ نے تضاد سے انسانی لہو کی تشکیل کی۔ یہاں صاف اور گندے لہو آپس میں گٹمٹ ہونے کا حکم اللہ کبھی نہیں دیتا۔ یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ کسی دوراہے پر پہنچ کر کون سی تضاد کی راہ اختیار کرے گا۔ اس فیصلے میں اس کے سفر کی چال کامیابی اور ناکامی کا لیبل مضمر ہے۔ ناہید نے جب اماں جی کے ساتھ چلے جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے ماننے والوں سعادت مند لوگوں میں اپنا نام لکھوایا۔ وہ دل سے ہم جیسی ماڈرن لڑکیوں کے ساتھ تھی، لیکن اس اندرونی سوچ کے باوجود اس کا عمل مثبت اور راسخ تھا۔ وہ ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہتی تھی جس سے ان کے بزرگوں کے دل دکھیں۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس فیصلے پر پہنچی کہ شاید مجھے اپنی خود معاملگی اور خود ساختہ آزادی کو خدا حافظ کہہ کر ہی اشفاق صاحب کے گھر میں داخلے کی ٹکٹ مل سکتی ہے۔ میں اس سارے گروہ کی خود معین کردہ لیڈر تھی۔ ریزی غریب سارا دن غائب رہنے کے باعث اور بیکار ہونے کے ساتھوں غریب عوام کی طرح کچھ منوانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔
والدہ ملتان میں تھیں، خالہ ویسے ہی احساس جتا کر اب اپنا کیا دھرا ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کبھی روک ٹوک کا سہارا نہیں لیا۔ ادھر ساری ادھر اس ساری خود سری کو ناہید کی طرح تج کر ہی مجھے کچھ حاصل ہونے کا امکان تھا، ادھر ان خطوں نے امید کا دیا روشن کر رکھا تھا۔ جب خان صاحب روم سے لوٹے تو میں 455 این میں مقیم تھی۔ میری شیخیاں سنی تو منہ سے انہیں کچھ نہ کہا، مجھے آہستہ سے بولے، اچھا وہ فارسی غزل جو تم نے گائی تھی ذرا وہ تو سناؤ۔ میں نے گائے بغیر فارسی غزل پڑھ دیا۔ انہوں نے اپنا سرانگی سے کھجلاتے ہوئے کہا، قدسیہ کسی سے تلفظ ٹھیک کروا لینا تھا، تمہیں معلوم ہے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ رت کو مت جانے دو کہ اور معنی ہے، اور رو کو مت جانے دو کہ کچھ اور معنی ہے۔ وقفے سے سارا مفہوم بدل جاتا ہے۔ کچھ انور سجاد کا واقعہ مجھے سرد کر گیا تھا، لیکن اس کے بعد میرا کریئر ہمیشہ رک گیا۔ میں ایک عرصے سے ایکٹریس بننے کے خواب دیکھتی آ رہی تھی، لیکن لکھانے کا شوق واجبی سا تھا۔ راستے پر بورڈ لگ گیا، رو کو مت جانے دو۔ آہستہ آہستہ خان صاحب نے ہی میرے اس ثانوی شوق کی پرورش کی، اور اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہی میرے دل میں یہ فیصلہ صادر کر دیا، اور نہ اس دوسرے راستے پر چل کر مجھے کچھ زیادہ ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب میں برسوں کے لکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میرے لکھنے اور خان صاحب کے لکھنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ کنوکشن کے آدمی تھے، انہوں نے جب بھی قلم اٹھایا ان کی تحریر میں یہ کنوکشن صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ میں لکھتی ضرور ہوں، لیکن میرے لیے یہ مشغل ہمیشہ دوئم درجے کی ایکٹیویٹی رہا۔ میں نے کبھی اسے اولین جگہ نہیں دی، جس طرح خان صاحب اور کچھ اور میرے واقف کار ادیب اسے پر ترجیح دے کر سر و ٹھار کی بازی لگا دیتے ہیں۔ جو کچھ مجھے ایم اے کی تعلیم میں نصیب ہو گیا میرے لیے کافی تھا، باقی سب کچھ پڑھتی تھی کہ کسی افادیت کے پیش نظر مطالعہ نہ تھا۔ 60 فیروز پور روڈ سے میری خالہ فیروزہ 150 این میں منتقل ہو گئیں۔ میں اور ریزی ان کے دم چھلے میں بھی ساتھ گئے۔ یہاں خان صاحب کے خطوطوں نے ڈھارس بندھائی۔ کی پوسٹنگ ان دنوں کھاریاں میں تھی۔ وہ جب بھی آتا ہمارے پاس ضرور آتا۔ رات کو ریزی کا پاجامہ پہن کر گھٹنوں سے کچھ ہی نیچے تک آتا تھا۔ سمن آباد کے اس کوارٹر کی ساخت ایسی تھی کہ اس کا فرنٹ سامنے والی سڑک پر اور چھوٹی سی دیوار مارکیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر بنی تھی۔ میں اور تکو دیر تک اس چھوٹی دیوار پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ اس میں الفاظ میں اپنی محبت یا وفاداری کا اظہار نہ کیا، لیکن کوئی ایسی فریکوینسی ضرور تھی جو اس کا جذبہ مجھ تک پہنچتا رہا۔ امی نے علاوہ کالی ماں سے ملنے افتخار بھائی آیا کرتے تھے۔ اب ناہید بھی قریب تھی، وہ بھی مجھ سے ملنے آتی رہتی۔ لیکن پھر ایک بار تبدیلی کا حکم ہوا اور میرے والدہ نے مجھے 455 این کوارٹر کرائے پر لے دیا۔ اب ایک بار پھر ریزی اور میں مختار کل تھے۔ ہم دونوں آزادی سے اپنے فیصلے سے راستے کا چناؤ کرتے۔ ہم کو اپنا وقت کیسے گزارنا ہے، کیوں کر گزارنا ہے، اس کے لیے ہم کسی کے جوابدہ نہ تھے۔ 455 این سمن آباد۔ اچانک استاد صاحب نے آنا چھوڑ دیا۔ یا تو وہ جس قدر جانتے تھے اسے ڈیلیور کر چکے تھے، یا انہیں علم ہو گیا تھا کہ میں اسے زیادہ علم موسیقی حاصل کرنے کی اہل نہیں ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس مشغلے سے فراغت پا کر میں نے رونے دھونے میں وقت ضائع نہ کیا۔ اب کچھ
زیادہ وہ وقت میں خالہ کے پاس جاتی یا اپنے ناول کو سیدھا کرنے میں لگاتی۔ ابھی صاحب کو روم سے آئے چند دن ہوئے تھے کہ میں نے ایک دن ان کو مرغوب کرنے کی غرض سے شیخیاں مارنا شروع کر دی کہ کس طرح ہم نے ڈرامہ کیا اور میں نے اس کا اسکرپٹ لکھا، پھر کیسے اسٹیج پر میں نے ایک ترک غمزدہ غمروزن کے گانا گایا۔ چند لمحے خان صاحب خاموش رہے، پھر بولے، ذرا مجھے گا کے تو سناؤ۔ میں نے بڑے تکبر سے پہلا مصرع گایا۔ وہ کچھ لمحے سوچ کر پھر بولے، سنو کاکی، اس مصرعے میں تو غلطیاں ہیں، پھر ویسے بھی تمہاری آواز کانپتی ہے، جی گانا وانا تمہیں نہیں آ سکتا، ہو سکے تو کوئی اور مثبت کام کرو۔ پھر خان صاحب روم سے لوٹ آئے۔ ایک دو دن غالباً گھر والوں سے میل ملاقات میں گزارا۔ تیسرے دن شام کے وقت خان صاحب ہمارے گھر آئے۔ یہاں برآمدہ گزر کر ایک لمبا کمرہ تھا جس میں ہم نے اپنے طرز کا ڈرائنگ روم اور کھانے کا کمرہ بنا رکھا تھا۔ اس گول میز کے گرد 4-5 کرسیاں تھیں جس پر بیٹھ کر میں ناول لکھتی تھی، ریزی صاحب اپنی تصویریں تخلیق کرتے اور ہم مل کر ناشتہ اور کھانا بھی کھاتے۔ خان صاحب کو آئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا۔ ہم اس گول میز کے گرد بیٹھے تھے کہ اچانک باجی ضیا آ گئی۔ چند لمحے علیق سلیق کے بعد انہیں خان صاحب سے کہا، چلو اٹھو شکو، جہلم سے سعید بھائی آئے ہیں، پرائم گلاس فیکٹری کے مالک۔ سعادت مند بھائی کی طرح خان صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے نہ الوداعی سلام کیا نہ پھر آنے کا وعدہ کیا اور خاموشی سے باجی ضیا کے ساتھ چلے گئے۔ منیرہ اور میں ان دنوں اکٹھے ہوتے تو ہم سڑکیں ناپنے کے لیے چل نکلتے۔ ابھی منزہ اشتیاق کی بیوی نہ ہم دونوں میں ایک سی خواہش کہیں وقت شور مچایا کرتی۔ اس شام ہم دونوں نے 30 جیل روڈ محمودہ اصغر کے گھر ارادہ کیا۔ بس ارادہ کرنے کی دیر تھی، ہم چل نکلے۔ ان دنوں سڑکوں پر گاڑیوں کا رش نہ تھا، لڑکیوں کو اغوا کرنے کا ضرورت نہ پڑی تھی۔ جیل روڈ پر پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، منو کاکی۔ میں بے پرواہی سے چلتی رہی، پھر آواز آئی، کاکی کاکی رکنا۔ منورہ نے مجھے روکا، پیچھے کھلکھوڈیڈی چلے آ رہے تھے۔ ہم دونوں نے سلام کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جی ہاں، 30 جیل روڈ پر میری سہیلی محمودہ رہتی ہے، اس سے ملنے جا رہی ہیں۔ کیا امی ملتان سے آ گئی ہیں؟ جی کل رات ہی پہنچی ہیں۔ مجھے ہلکا سا شک بھی نہ گزرا کہ کھکھو بھائی اتنا بڑا سندیسا لے کر آئیں گے۔ دوسرے دن میں خالہ کے ساتھ ہوئی تھی تو ڈیڈی جی آئے۔ انہوں نے امی سے کہا، امی جی، مجھ سے اب شکو کا یہ سنتاپ دیکھا نہیں جاتا، وہ بچہ نہیں ہے۔ پھر اسلام میں ایسی پابندی کہاں ہے؟ آپ کل تیار رہیں، کل میں شام کو عصر اور مغرب کے درمیان آؤں گا۔ میں نے خان صاحب کی طرف سے 2 گواہ مقرر کر لیے ہیں، مجھے حسین آرٹسٹ اور قدیر ملک۔ مولوی صاحب ساتھ ہوں گے؟ امی کا چہرہ فک ہو گیا۔ امی نے ذرا جرأت سے کہا، کھلکھو بیٹا۔ امی کا چہرہ فک ہو گیا۔ امی نے ذرا جرأت سے کہا، کھلکھو بیٹا، ایسی کا مجبوری ہے، تم یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کی مجبوری نہیں، میرے بھائی کی مجبوری ہے۔ اچھا پھر تمہاری مرضی۔ ڈیڈی نے ذرا ہچکچا کر کہا، ایک بات ہے امی۔ ہاں وہ کیا؟ میری کالی ماں اور کھٹو کو پتہ نہ چلے۔ ابھی ایک مدنگ روڈ کی فضا ٹھیک نہیں، اماں جی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، لیکن وہ تو ساتھ ہی رہتی ہیں، یہ کیا جانے، اور آپ کا کام منورہ کو بھی نہ پتہ چلے۔ منزہ، میں اپنے آپ کو ایک جاسوسی ناول کی ہیروئن سمجھ رہی تھی۔ اس سارے ایڈونچر میں مجھے لطف آمد۔ میرے پاس پہننے کے لیے نہ کوئی خوبصورت جوڑا تھا، نہ کوئی زیور ہی۔ ہاں میں نے اتنی تیاری ضرور کی کہ ایک چوڑیاں
پہننے والی سے کانچ کی چوڑیاں خرید کر پہن لی۔ 16 دسمبر 1956 کی یہ شام بڑی خاموشی لے کر آئی۔ 3 دسمبر 1956 کی یہ شام بڑی خاموشی لے کر آئی۔ محمودہ اصغر واقعے سے کچھ پہلے آ گئیں۔ میرے پاس ایک لین کا سفید کرتا، سفید دوپٹہ اور شلوار تھی۔ مجھے صرف قمیض تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی، لیکن اسے سینے کا وقت بھی نہ تھا۔ تم مجھے بتا دیتی، میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا جوڑا لے آتی۔ یہی ٹھیک ہے محمودو، تم فکر نہ کرو۔ میں اور محمودہ ڈرائنگ روم کے ساتھ والے کمرے میں تھی۔ خاں صاحب لیٹی جی دونوں گواہان ریزی جی ان کے ہمراہ تھے۔ جب نکاح کی اولین لکھت پڑھت ہوئی تو میری اجازت لینے ڈیڈی جی اندر آئے۔ 3 مرتبہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ واقعی میں اس نکاح پر رضامند تھی۔ پھر میرے سائن کرائے محمودہ کو میرا گواہ جان بن کر خاموشی سے ان کی طرف دیکھا اور شکو کو اندر بھیج دیا۔ 3 مرتبہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا واقعی میں اس نکاح پر رضامند تھی۔ پھر میرے سائن کرائے محمودہ گواہ جان کر میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھا اور شکو کو اندر بھیج دیا۔ خاں صاحب نے اپنی پاس بک مجھے دے کر کہا میں کوئی انگوٹھی وغیرہ نہیں لایا، بینک میں میرے 900 روپے جمع ہیں، یہ تمہارے ہیں۔ مبارک سلامت کا کوئی شور بلند نہ ہوا۔ میز پر ایک ڈبے میں مٹھائی اور ایک میں 5-6 پیسٹریاں پڑی تھیں۔ مجھے بغیر دولہا پارٹی رخصت ہو گئی۔ محمودہ نے مزید باتیں کرنے کے بجائے چپ چاپ رخصت ہونے کو ترجیح دی اور پھر ملبوس سمیت غائب ہو گئی۔ ہم تینوں نے بھی کوئی تبصرہ نہ کیا اور خاموشی سے کھانا کھا کر سو رہے۔ اب ہم دونوں میاں بیوی تھے۔ 2 دن کے بعد مجھے خاں صاحب نے کہا قدسیہ یہ چوڑیاں اتار دو، تم عموماً ایسی شوخ چوڑیاں نہیں پہنتی، کہیں اماں جی کو شک نہ ہو جائے۔ میں نے کوئی حجت نہ کی، بس چپ چاپ چوڑیاں اتار کر زینب کو دے دیں۔ امی نے کسی قسم کا تبصرہ نہ کیا۔ سامان باندھ کر ملتان جانے کی تیاری کر لی۔ جاتے وقت انہوں نے مجھ سے کہا قدسیہ اب خوش ہو؟ جی بہت خوش۔ یاد رکھو اپنی مرضی کا فیصلہ عموماً مہنگا پڑتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ قیمت ادا کرتے وقت نہ حوصلہ ہارنا، نہ کسی شخص سے شکایت کرنا۔ اس سے زیادہ تبصرہ ان کی ڈکشنری میں نہ تھا۔ امی کے جانے کے بعد خاں صاحب رات دیر گئے میرے پاس آتے، بڑی رازداری سے رات رہتے اور صبح غائب ہو جاتے۔ میں نے ان سے کبھی نہ پوچھا کہ ابھی کتنی دیر اور اس خبر کو صیغہ راز میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ بہرکیف وہ ڈیڈی جی مطمئن تھے اور میں اپنے طور پر بہت خوش تھی۔ ایک روز اليوم صبح ڈیڈی جی آئے اور میری کھڑکی پر دستک دی۔ شکو گھر چلو، اماں اوپر تمہیں ملنے آ رہی ہیں۔ چلو فوراً۔ خاں صاحب بستر سے چھلانگ لگا کر اترے تو تھمبو کر کے کپڑے پہنے اور یہ جا وہ جا۔ چند دن نہ خاں صاحب آئے نہ ڈیڈی جی۔ ایک متنگ رنگ میں بم کا گولہ پھٹا۔ پاپا جی نے شکو کو تو کچھ نہ کہا، ڈیڈی جی سے بولے مجھے پتہ ہے یہ ساری تیری کارستانی ہے، دیولا کہاں میں تجھے مزہ ملتا ہے۔ شکو کی کیا مجال تھی کہ شادی کر لیتا، تو نے بدبخت اسے اکسایا۔ اس جرم کی پاداش میں ڈیڈی جی کو مزنگ نکالا برداشت کرنا پڑا۔ وہ 2 ریڑھیوں پر سامان لاد کر
کے گھر پہنچے۔ آپی منیر اور بچے بے قصور تھے، لیکن کیا کرتے، ساتھ ہی آتے بن پڑی۔ ماچھا جی نے ماتھے پر بل تھے اور ڈیڈی جی کی زبانی انہیں پہلی بار پتہ چلا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ آپی منیر خان صاحب کی خالہ زاد بہن اور باجی سیاہ کی چھوٹی بہن تھی۔ انہوں نے کبھی کسی سے نکھٹو پن کی شکایت نہ کی۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم میں مشغول رہتی۔ ایک شام البتہ انہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ بچوں کو لے کر ہمارے گھر آئیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ ان کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے طارق کو میری گود میں بٹھایا، ان کا منہ میٹھا کرنے کے بعد بولیں، گود بھرائی کی رسم ہو گئی، آج سے یہ تمہارا متبنی ہے۔ اس رسم کی لاج ہمیشہ ڈاکٹر طارق بن افتخار نے رکھی۔ وہ نہ صرف شکاگو میں ایک عالمی شہرت کا آرتھوپیڈک سرجن ہے، بلکہ اس کی بڑی ذاتی شناخت خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ اسے فوٹوگرافی اور ٹکٹیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس کی بنائی ہوئی تصویریں، خاص کر خان صاحب کی کالے کرتے والی تصویر، ان کی تمام کتابوں کی زینت ہے۔ ابھی جب باغ میں زلزلہ آیا تو وہ چند امریکی سینیٹروں کے ہمراہ پہنچا۔ ہم چونکہ اس ہر وقت امریکیوں کی مربوطوں محتاج ہیں، اس لیے یہ بھی ایک ایسی شناخت ہے جو اہم ہے، اور غالباً ککو طارق سے زیادہ ان سینیٹروں پر دی۔ وہ تو ہڈیاں جوڑتا رہا اور سینیٹر امریکہ کی شناخت میں اضافہ کرتے رہے۔ اماں جی اور بابا جی نے خان صاحب کو کچھ نہ کہا، لیکن جب ڈیڈی جی مزنگ روڈ سے نکل آئے تو یہ خان صاحب کی مروت سے بعید تھا کہ وہ وہیں چنو بارے پر ٹکے رہتے۔ انہوں نے اپنا سامان 2 ریڑھیوں پر لادا، ٹوٹی والا احمر بصیر نشانی وہیں چھت پر رہا اور وہ سمن آباد آ گئی۔ ویسے بھی ان کا زیادہ وقت ہمارے گھر میں ہی گزرتا تھا۔ ایک روز 2 ریڑھے ہمارے گھر کے آگے رکے، ان میں زیادہ تر خان صاحب کی کتابیں اور کتابیں الماریاں تھیں۔ اب وہ لمبا کمرہ جو ہمارا ڈرائنگ روم کم ڈائننگ روم تھا، اس کی لمبی دیوار کے ساتھ کتابوں کی الماریاں لگ گئیں اور گول میز پر بیٹھ کر خان صاحب مطالعے میں غرق رہنے لگے۔ نکاح کے بعد باقاعدگی سے گھر آنے والے خان جناب محمد حسین، اسٹاف آرٹسٹ ریڈیو پاکستان اور قدیم ریکارڈسٹ ریڈیو پاکستان تھے، خان صاحب ان سے باتیں کم ہی کرتے۔ نانا نے ان سے دوستی کر لی اور یہ تینوں برآمدے میں بیٹھ کر تاش پر رمی یا بینک کھیلتے۔ کبھی کبھی جب ڈیڈی جی آ جاتے تو ان کو چوتھا پارٹنر مل جاتا۔ عموماً میں کھیلنے پر اکسائے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں زیادہ وقت نہ نکال سکی۔ ان دنوں ایک اور تبدیلی نے سر نکالا۔ آپا فرحت سمن آباد میں آ چکی تھیں۔ جاوید اپنی پڑھائی سے بہت غافل تھا۔ میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ تو لے رکھا تھا، لیکن اس نے اپنی کلاس کے چند ناکارہ لڑکوں سے دوستی گانٹھ لی تھی اور ان کو اپنی جادو بیانی سے مطیع کر رکھا تھا۔ ہماری شادی سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ ہے، جب میں 450 میں خالہ کے پاس رہتی تھی۔ ایک روز آپا فرحت میرے پاس آئیں اور کہا، قدسیہ، تم نے ناہید جیسی بے پرواہ کھلنڈری کو بی اے کرایا، اب جیدی مجھے بی اے کرتا نظر نہیں آتا، کچھ ان کی مدد کرو۔ ہمیشہ کی طرح میں نے کام کی نوعیت سمجھے بغیر حامی بھر لی۔ جاوید پڑھنے کے لیے آنے لگا۔ پڑھائی تو مشکل نہ تھی، لیکن جاوید اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا پلہ لے آتا۔ سارا وقت میں پڑھاتی، اس کتے کو گود میں رکھ کر کبھی سہلاتا، کبھی گدگدیاں کرتا، کبھی غراتا۔ اس مشغلے کے ساتھ پڑھنا
مشکل ہو گیا۔ ایک روز میں نے جاوید سے کہا، جیدی تم کل سے کتا نہیں لاؤ گے، اگر کتا لانا ہے تو گھر بیٹھو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیدی نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ ایک روز آپا جی آئیں، مجھے کہنے لگی، کچھ امتحان میں کم وقت رہ گیا ہے، جیدی آنے پر رضامند نہیں ہوتا، کیا ممکن ہے تم ہمارے گھر آ کر پڑھایا کرو؟ اب میں باقاعدگی کے ساتھ آپا جی کے گھر جانے لگی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ایک صاف ستھری خانہ دار قریب سے دیکھا۔ آپا جی کے شوہر نامداد بھائی عبدالقادر ساہی دال میں ہی تھے اور آپا جی جاوید کی طرح یہاں آتی بیٹھتی تھیں۔ ساتھ والے گھر میں آفتاب بھائی رہتے تھے، ان کے گھر چونکہ بیوی نہ تھی، خالد آفتاب اور وہ آپا جی کو کھانا کھاتے اور خالد اسکول کے بعد اپنے کتے لیسی کے ساتھ سڑکیں ناپتا تھا۔ آپا جی کے گھر کے قریب چودھری برکت علی کی کوٹھی تھی۔ اس زمانے میں ان کا رسالہ ادیب لطیف اپنا مقام طبقے میں بنا چکا تھا۔ وہ ان کے اعزا رشید احمد چودھری وغیرہ کے مکتبہ جدید سے خان صاحب کی کتاب ایک محبت 100 سال چھپ چکی تھی۔ ریزی ان کے سرورق بنانے کے لیے مکتبہ جدید جایا کرتا۔ چودھری برکت علی فوت ہو گئے تو ان کے بیٹوں سے اتنا بڑا کاروبار سنبھل نہ سکا، لیکن چودھری صاحب کی بیٹی گواس وقت محض 16 برس کی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالنے کا ثبوت دیا۔ بہت زیادہ پڑھنے والی صدیقہ ذہانت کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے دل کی مالکہ تھی۔ جاوید پھر نے ان کا شوق زندگی سے خط اٹھانے کی عمر میں تھا۔ بسوں پر آتے جاتے بس اسٹاپ پر انتظار کے دوران ان دونوں کی بات ہونے لگی۔ جاوید کی عمر اس وقت بمشکل تمام 19 برس کی تھی۔ پھر اچانک پتہ چلا کہ جاوید نے بھی پٹھان برادری کی روایت چکنا چور کر دی۔ اس نے ایک غیر پٹھان صدیقہ سے نکاح کر لیا اور آپی جی نے خاندان کی پاسداری میں جیدی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بوریا بستر لے کر ہمارے گھر آ بسا۔ بظاہر یہ سارے کوائف اس بات کی دلیل تھے کہ جاوید نہ کارا نہ کام اور زندگی میں کسی مقام پر پہنچنا تھا، لیکن زندگی کا کچھ علم نہیں۔ آج وہ ہائی نون لیبارٹریز کا مالک ہے، جو ایشیا کی ایک بہت بڑی ادویات بنانے کی کمپنی ہے۔ کوئی شخص کن وجوہات سے کہاں پہنچتا ہے، اس کے متعلق وثق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہاں کچھ لمحے توقف کیجیے، میں آپ کے ساتھ اپنے تجربات سے اخذ کیا ہوا کچھ مشاہدہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ باری تعالیٰ ہمیشہ نیکی سے نیکی کے نتائج اخذ نہیں کرتا۔ کبھی کبھی وہ نیک اعمال کے نتیجے میں برے حالات بھی لاتا ہے اور کبھی کبھی برائی سے بڑی کرامت شاندار مستقبل کی ضامن بن جاتی ہے۔ آج 2007 ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ مختارہ مائی نے کس عروج کو چھو لیا ہے۔ وہ ریپ کا اسکینڈل پتہ نہیں کیوں کیسے پہلے پاکستانی میڈیا نے اور پھر یورپی اور امریکی الیکٹرانک اور پریس میڈیا نے اسے آسمان پر دیا، حتیٰ کہ وہ UN کی مہمان بن گئی اور شہرت کا وہ مقام پا لیا جو محنت اور مثبت کاموں سے نکل نہ سکتا تھا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی لڑکیاں ہیں جن سے اغوا اور جنسی تشدد کا واقعہ پیش آیا، تمام عمر ذلت اور احساس کمتری کا شکار رہتی ہیں، لیکن وہ بے نیاز قادر مطلق کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، نہ روادار ہے۔ وہ یہ دکھانے میں قادر ہے کہ برائی سے بھی نیکی کے نتائج نکال سکتا ہے، اور کئی بار ساری عمر کے نیک اعمال وعدتیں بھی منفی نتائج نکال کر دیتا ہے۔ ان کے معنی یہ نہیں کہ انسان نیک اعمال سے منہ موڑ لے اور یہ سمجھنے لگے کہ اگر میں نتیجے پر قابض نہیں ہوں تو ایسی مشقت سے حاصل بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ مالی کا کام پانی دینا ہے۔
پھل پھول لگانے والا کہیں اوپر بیٹھا ہے، چاہے لگائے نہ لگائے، اس بے نیازی کی مرضی۔ کسی کی محنت کو قبول نہیں کرتا اور کسی کی نااہلی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ 455 اینڈ سمن آباد کا گھر ہمارے لیے عجیب برکت ثابت ہوا۔ خان صاحب اور میں دونوں ماں باپ کھانے کے مرتکب ہوئے، لیکن عجیب بات، اس کا نتیجہ ہمارے لیے مثبت ملا۔ ہم دونوں ایک ہی دھکے میں پر عزت و تقویت سے پر اپنی صلاحیت، قابلیت اور اہلیت کے متلاشی ہو گئے۔ یہاں ہی سے داستان گو رسالہ نکالا گیا اور غالباً برصغیر میں پہلا اور اپنی نوعیت کا منفرد رسالہ تھا۔ ریزی کی بیکاری بھی خوب کام آئی۔ اس نے کچھ دیر پڑھے صرف کی اور پھر ایک روز خان صاحب رسالے کی ڈمی بنانے میں مشغول تھے کہ ریزی ان کے پاس آیا۔ یار شکو، میں داستان گو کا ایسا سرورق بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے سلک اسکرین پر پرنٹنگ کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ میں وہ جالی لوں گا جس پر جو بھی تصویر بنانا ہوگی بنا لوں گا، پھر ہم رنگ اوپر ڈال کر سکو جی پھیریں گے، نقش نیچے کا کاغذ پر آ جائے گا۔ یار یہ سکوجی کیا ہوتا ہے؟ سکوجی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح شیشوں کو صاف کرنے کے لیے ایک وائپر نہیں ہوتا، فرشوں پر پھیرنے والا وائپر۔ یار احمق نہ بنو ریزی، ابھی مغرب میں اس کی تحقیق صدیق کو نہیں پہنچی، تم کہاں سے اتنے 30 مار؟ ہاں جو مرضی مجھے کہہ لو، میں کر کے دکھاؤں گا۔ ایک مشکل ہے، جتنے رنگوں کا ٹائٹل ہوگا اتنی مرتبہ ہمیں الگ الگ لگانا ہوگا، جیسے لباس سفید، دوپٹہ گرین، قالین سرخ ہوا تو 3 بار سرورق چھاپنا ہوگا۔ بھائی اتنے سارے کاغذ سکھائیں گے کیسے؟ باہر تو سکھانے کے لیے مشین ہوتی ہے۔ خان صاحب بولے، میں نے اس کا علاج بھی تلاش کر لیا ہے۔ کیا مسٹر واس کی ڈی مال گاما؟ کیا مسٹر واس کو ڈی گاما؟ ہمارے برآمدے میں جو چکیں لگی ہیں ان کے کونوں میں جو خالی جگہ ہے وہاں سوکھنے کے لیے آرام سے لٹکائے جائیں گے۔ دیکھیں کہیں مروا نہ دیں، پہلے ہی خرچہ نہیں چلتا۔ میں جو ہی بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی، میرا کام بھی متعین ہو گیا۔ میں ایک ایک کاغذ اٹھاتی اور اسے چک میں ورقے کے لیے سوکھنے کے لیے لگا دیتی۔ خان صاحب نے رسالے سے پہلے مال روڈ پر دفتر داستان گو بنا لیا تھا۔ سلیم چودھری یہاں آتے تھے اور ان کے علاوہ کاتب یوسف رسالے کے مٹیریل کی کتابت کرتے تھے۔ ان دنوں ابھی کمپیوٹر ایجاد نہ ہوئے تھے اور خطاطی کا فن ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ کاتب یوسف نے نہ کبھی اجرت مانگی، نہ کبھی کسی قسم کا تقاضا ہی کیا۔ مجھے کام مل گیا تو کتابت کر لی، نہ ملا تو دفتر میں بیٹھ کر گھر چلے گئے۔ سلیم چودھری محکمہ فوڈ میں ملازم تھے، وہ بھی کسی قسم کی تنخواہ یا معاوضے کی خاطر نہ آتے۔ جب رسالہ چل نکلا اور دفتر میں لوگ آنے لگے تو ان کا خیال کرتے، چائے پانی پیش کرتے اور صاحب آ جاتے تو پچھلی سیٹ اختیار کر لیتے۔ مجھے کبھی اس دفتر میں جانے کا اتفاق نہ ہوا، میں گھر پر ہی بیٹھ کر کام کرتی تھی۔ محمد علی رکا لے کر میرے پاس آتے اور خان صاحب عموماً داستان گو کی چھپی ہوئی پرچی پر لکھتے، قدسیہ یوسف خالی بیٹھا ہے، مٹیریل نہیں ہے، کوئی کہانی مضمون فوراً لکھ کر بھیجو۔ تمام کام پشت پشت ڈال کر میں کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاتی۔ رسالے میں اپنے پراعتماد لوگوں کے نام سے کہانیاں
مضمون لکھ کر بھیج دیتی۔ جیدی صدیقہ ڈیڈی جی کے نام سے کئی کہانیاں لکھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک روز ڈیڈی جی میرے پاس آئے، کہنے لگے کاکی یہ تجھ کی آنکھ کیا چیز سے ہے؟ ڈیڈی جی یہ مصر کے فرعون تت آنکھ مون کے نام سے مخفف بنایا۔ منی مجھے تو بتا دیا ہوتا، آج دفتر میں ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا، وہ کچھ معلومات بڑھانا چاہتا تھا۔ میں کچھ پریشان ہو گئی تو ڈیڈی جی بولے چل میں نے سنبھال لیا تھا، تو ایویں فکر نہ کر۔ عموماً ڈیڈی جی میری اور صدیقہ کی غلطیوں کو اسی طرح سنبھالنے کے عادی تھے۔ یہ جھوٹ کی وہ قسم ہے جو کسی کی آزادی کو بچانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ڈیڈی جی سیری پائے اٹھا کر لے آئے، میں نے کبھی نہاری سیری پائے مچھلی کباب وغیرہ نہ بنائی۔ مجھے ڈیڈی جی بولے یہ منی تیرے سپرد، لیکن زینب سے نہ پکوانا، خود پکانا۔ وہ تو سودا پکڑا کر چلے گئے، میں ایک امتحان میں پڑ گئی۔ رات جب وہ ڈیڈی جی کھانے بیٹھے تو ڈیڈی جی نے بڑے چسکے سے لے کر کھائے۔ میں سمجھی یہ پھر ڈیڈی جی میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے تعریف طلب نظروں سے خان صاحب کو دیکھا، وہ میری حالت دیکھ کر بولے واقعی قدسیاں تم نے کی طرح پائے پکائے ہیں۔ پھر انہوں نے جیب سے 1 روپیہ کا نوٹ نکالا اور پھر اس پر سائن کر کے مجھے دے دیا۔ ان کی داد دیے انوکھا طریقہ تھا، وہ 1 روپے کے نوٹ پر آٹوگراف کر کے تعریف کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر تو ڈیڈی جی اپنی کالی ماں کے پاس رہے، لیکن پھر غیرت مند آپی جی نے گھر تلاش کر لیا اور وہ کالونی بوریاں بستر سمیٹ کر چلے گئے۔ میرا اور خان صاحب کا معمول تھا کہ ہم شام کے وقت ڈیڈی جی کے گھر چلے جاتے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور آنند کی تقریب ہوتی۔ خان صاحب اپنے گھر سے زیادہ ڈیڈی جی اور آپی منیر کے گھر ہوم محسوس کرتے۔ فرش پر چھوٹا سا میز پوش بچھا کر اپنی آپی جی، ڈیڈی جی، ان کے بچے لبنہ، ککو، حارث دسترخوان کے مزے لوٹتے۔ میں آپی جی سے پکانے کے گر اور ترکیبیں سیکھتی۔ ڈیڈی اور خان صاحب ایک مزنگ روٹ کی باتیں کیا کرتے۔ جب کبھی خان صاحب شہر سے باہر جاتے، میں آپی جی کے پاس رات گزارتی اور لبنہ میرے پاس ہوتی۔ خان صاحب کے گھر میں رواج تھا کہ عام طور پر چھوٹے ہی بڑوں کے گھروں سلام کرنے جاتے اور شازی چھوٹوں کے گھر کلچھڑے اڑاتے۔ جس طرح ہمیں ڈیڈی جی کے گھر جانے کی عادت تھی، ویسے ہی صدیقہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے روز ہماری طرف آ جاتے۔ دن گزرتے گئے اور ہم بغیر شور مچائے ترقی کرتے چلے گئے۔ پھر وہ دن آ پہنچا جب اللہ کو ہمارے گھر ایک نئی روح بھیجنا تھی۔ مجھے دیکھنے اور میرے حالات جاننے کے لیے ایک معمولی سی دائی حسین بی بی آیا کرتی تھی۔ دبلی پتلی، دراز قد، بڑی خاموش طبع۔ وہ چرب زبانی سے کم اور ہاتھوں سے زیادہ کام لینے والی تھی۔ وہ دوسرے تیسرے روز میرے پاس آتی اور مجھے دبانے کی خواہش ظاہر کرتی تھی۔ میں کبھی اس آسائش کو اپنے لیے جائز نہ سمجھا۔ جس روز انیق بیٹے کو دنیا میں آنا تھا، میری تکلیف کے تیور دیکھ کر کرامی نے مجھے خالہ کے گھر 450 میں ہونے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے چھوٹے بچے کے لیے اپنے ہاتھ سے 8 جوڑے سی رکھے تھے۔ ان کی پوٹلی ہم بنائی، یہ چلچی اٹھائی اور ہم دونوں نے مادشاہ جی کے جا کر دستک دی۔ گویا دونوں بہنوں میں اس تقریب کے لیے پہلے سے بات ہو چکی تھی۔ فوراً حسین بی بی کو بلوا لیا گیا۔ پتہ نہیں ڈیڈی جی کو کیسے خبر ہو کہ وہ واقعی میرے باپ کا رول ادا کرنے آ گئے۔ انہوں نے اور تو کچھ نہ کیا، میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر پورا وقت یاسین پڑھتے رہے۔
جس وقت نوکی نے پہلی اضطرابی چیخ ماری، جمعے کی اذان ہو رہی تھی۔ ڈیڈی جی نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ حسین بی بی نے نہایت خاموشی سے بچوں کو نہلایا دھلایا، صاف چادر میں کسی کے باندھا اور ڈیڈی جی کے بازوؤں میں تھما دیا۔ ڈیڈی جی نے انیق کے بیٹے کے کان میں اذان دی اور بڑی خاموشی سے اسے خان صاحب کی گود میں دے دیا۔ 18 اکتوبر 1857 میں انیق اس دنیا میں آئے اور پورے سال بعد 16 دسمبر 1958 کو انیس بیٹے نے ہمارے گھر کو روشنی بخشی۔ نانا تو گھر پر موجود تھیں، لیکن خالہ کی تبدیلی شیخو پورا ہو چکی تھی، وہ لاہور میں نہ تھیں۔ ڈیڈی جی بھی کراچی گئے ہوئے تھے۔ پھر اس بار ان کا سہارا کچھ نہیں تھا۔ خان صاحب نے باہر والے برآمدے میں اپنی چارپائی بچھائی، اندر نانا، حسین بی بی اپنی کارروائی اور میں اپنی فکی میں مبتلا ہو گئی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب انیس بیٹے نے چیخ مار کر اپنی آمد کا ڈنکا بجایا۔ حسین بی بی نے اسے نہلا دھلا کر کپڑے میں باندھ کر کرامنی جی کو دیا تو وہ بولی، ہائے بیچارے کو اتنی سختی سے کیوں باندھ دیا ہے؟ بی بی جی، اس طرح بچہ ڈرتا نہیں ہے اور روتا بھی کم ہے۔ اس سے زیادہ حسین بی بی نے کوئی توجیہ نہ دی۔ امی نے خان صاحب کو بچہ دیتے وقت بہت ہولے سے تالیاں بجا کر چیخیں مار کر خوشی کا اظہار کرنے والی غالباً پریشان تھی کہ اوپر تلے کے بچے کیسے پالے جائیں۔ میری بیٹی اتنی سادہ ملو اور غیر پریکٹیکل ہے کہ اتنی ذمہ داری کیسے اٹھائے گی؟ وہ خود تو ملتان جاتی رہتی تھی، اس لیے ان کام میں ہاتھ بنانا ممکن نہ تھا، لیکن ہم دونوں کو علم نہ تھا کہ بچے تو آفرینش کا مسئلہ ہے۔ پرورش تو اوپر والے کی صفت ہے اور فقط ماں کے سر پر صحرا لگانے کے لیے اس کار خیر میں اسے شامل کر لیتا ہے اور اس کی جزا بھی مقرر کر دی ہے۔ اس معاملے میں خان صاحب نے میری بہت مدد کی۔ چھوٹا سا انیق جب گجر دم اٹھتا اور دودھ کے لیے ضد کرتا تو خان صاحب اسے گود میں اٹھا کر باہر لے جاتے اور سڑک پر ٹہلاتے۔ اتنی دیر میں دودھ کی بوتل تیار ہو جاتی اور یوں بچے رونے سے بچا لیا جاتا۔ میری خوراک اور صحت ایسی نہ رہی تھی کہ میں انیق کو اپنا دودھ پلاتی۔ 3-4 مہینے کے بعد اسے بوتل پر لگانا پڑا۔ انیس کی پرورش میں اس قدر مشکل بھی پیش نہ آئی۔ ایک تو وہ اپنی جینیٹکس کے اعتبار سے رونے دھونے چیخوں مچانے والا نہ تھا، پھر مجھے بھی بچہ پالنے کی عقل آ چکی تھی۔ بڑے آرام سے وقت گزرتا گیا۔ حسین بی بی انیق کے کپڑے پوتڑے دھونے آتی تھی، پھر انیس کی چوگان دھو جاتی۔ اس سے زیادہ وہ ہم کلامی کی عادی نہ تھی۔ میرے تیسرے بیٹے اسیر احمد کی پیدائش 15 جون 1962 میں ہوئی۔ اب تک ہماری زندگی میں مالی سہولت آ چکی تھی۔ جاوید کے پاس ایک ہری مورس گاڑی تھی اور وہ بینک میں اچھی خاصی تنخواہ لے رہا تھا، اس لیے پہلے سولیسا کی پیدائش کے وقت ہمیں ایف سی کالج کے اسپتال کا تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ ہم ڈاکٹر مارٹن، جسے ہم لیڈی مارٹن کہتے تھے، واقفیت پا چکے تھے۔ اسیر کی پیدائش کے وقت ہم نے حسین بی بی سے رابطہ نہ کیا۔ انسانی فطرت کے مطابق ہم اس کی خدمات کو بھول گئے۔ مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ انیق کی باری تو میرا فلیپوس کی بہن ہیوانندن بر وقت آ گئی تھیں اور انہوں نے 10 ٹانکے بغیر بے ہوش کیے لگا دیے تھے، لیکن اب صرف خوف ہی تھا، انتظام نہ تھا۔ انیق کی باری
مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ انیک کی باری تو میرا فلیپوس کی بہن ہیمانندن پر وقت ٹانکے بغیر بے ہوش کیے لگا دیے تھے، لیکن اب صرف خوف ہی تھا، انتظام نہ تھا۔ جاوید ایک دن گاڑی لے کر آیا اور مجھے اور خان صاحب کو لے کر ایف سی کالج کے کرسچن ہسپتال میں معائنہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ماموں، اگر معاملہ ٹھیک ہوا تو مامی کو واپس لے آئیں گے۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر مارٹن ان دونوں کو باہر چھوڑ کر مجھے لیڈی روم میں لے گئی، نہ مجھے لیٹنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر معائنے کرنے کے بعد اس نے مجھے تعجب سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ 11واں مہینہ ہے اور اگر ابھی بچے کی ڈلیوری نہ کی گئی تو اس کی جان کو خطرہ ہے؟ اس کے بعد اس نے مجھے جلدی سے اوپر تلے ٹیکے لگائے، بے ہوش رکھنے کا جتن کیا اور اصیل میاں بڑی مشکل سے کہ پہلے پہر اس دنیا میں آ گئے۔ اس طرح ہماری دنیا کو منور کرنے 3 چاندی ہماری خوش قسمتی کا مظہر بن گئے۔ یہاں کچھ اور بچوں کی آمد کا حوصلہ دینے پر طبیعت آمادہ ہو رہی ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے بچوں کی پیدائش کا باب ممنوع تھا، لیکن اب 2007 یہ ٹاپک منہ میں انگلی ڈالنے کا نہیں، اور صحت کے ضمن میں اس کی انفارمیشن جنسی تعلیم بچوں کی تعلیم کا حصہ بن چکی ہے۔ ڈیڈی جی ان دنوں چودھری کالونی میں رہتے تھے۔ انیک کی پیدائش سے ٹھیک 10 دن بعد ڈیڈی جی کی اس بیٹی اس دنیا میں تشریف لائی۔ ابھی حسین بی بی کا سکہ چلتا تھا۔ میں نے اور خان صاحب بھاگم بھاگ ڈیڈی جی کے گھر پہنچے۔ خان صاحب نے ان کے کانوں میں اذان دی۔ اس طرح بابا محمد خان کے کھٹے درخت میں ایک اور میٹھا پھل لگ گیا۔ صدیقہ بیگم دمے کی مریضہ تھی۔ کبھی کبھی جب اس سے اٹیک ہوتا تو اس کا دم اکھڑ جاتا اور لگتا آخری سانس ہے۔ میں نے ایک دن صدیقہ کو مشورہ دیا کہ ایف سی کالج ہسپتال میں چلتے ہیں، تم اپنا معائنہ کرواؤ، یہ کام حسین بی بی کے بس کا نہیں لگتا۔ لیکن مامی جائیں گے کیسے؟ گاڑی وغیرہ تو ہے نہیں، آپ کے بچے چھوٹے ہیں۔ احمقوں کی طرح میں نے کہا، بس میں چلیں گے، نہر کنارے تک بس لے جائے گی اور اس سے آگے تھوڑا راستہ ہے، نوکی چل لے گا، لالے کو میں اٹھا لوں گی۔ دیکھ لیں آپ کو تکلیف ہوگی۔ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تم چلنے کی تیاری کرو۔ جب سمن آباد سے نہر کے آخری سٹاپ تک ایک آدمی کی ٹکٹ 2 روپے تھی۔ ہم دونوں ماں بچگان ہسپتال پہنچے۔ یہاں اس وقت معائنے کی غرضی سے عورتیں جمع تھیں اور باری باری مارٹن سے مشورہ کرنے کے لیے اندر جا رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح میں ڈاکٹر مارٹن کا نام سن کر بڑی مرعوب ہوئی۔ سفید قوم کے گورے پن کی ہیبت کے سامنے میں تمام ہتھیار ڈال دیے۔ اندر ڈاکٹر مارٹن کے پاس پہنچ کر میں نے قدرے دلیرانہ انداز اختیار کیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے کچھ پڑھتا لگا کر مجھے ایک چٹھی دی جس پر وقت تاریخ درج تھی اور لکھا تھا کہ پیدائش کے وقت میں صدیقہ کو لے کر ہسپتال پہنچ جاؤں۔ حسن اتفاق سے نانا آ گئے اور بچوں کو ساتھ نہ لے جانا پڑا۔ جس وقت ہم ہسپتال میں تھے، لیڈی ڈاکٹر نے پڑھتے ہی صدیقہ بیگم کو اندر ڈلیوری روم میں بھیجنے کا حکم دیا۔ جاوید اور خان صاحب ماں میرے باہر انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد لیڈی مارٹن باہر آئی اور مجھے ایک گاؤن پکڑا کر بولی، یہ کپڑے کا ماسک اور گاؤن پہن کر میرے ساتھ آؤ، مریضہ کی حالت ٹھیک نہیں۔ خان صاحب نے جاوید کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے زیادہ وہ کچھ اور کر بھی نہ سکتے تھے۔
میں گاؤں اور ماسک چڑھا کر بھاگم بھاگ اندر پہنچی۔ صدیقہ قریب قریب بے سد تھی۔ پھر لیڈی مارٹن کی تگ و دو سے گھٹنے کے بعد سولیسا اس دنیا میں آئی۔ یہ بچی انڈر ویٹ تھی، مشکل سے 6 پاؤنڈ کی ہوگی۔ بچی کو نہلا دھلا کر باہر لائے تو لیڈی مارٹن نے مجھے اس کی کلائی دکھائی۔ یہاں چھوٹے بچے سفید پلاسٹک کے منقوں کا ایک ہار سا اس کی کلائی میں پڑا تھا اور اس پر سولیسا کا نام بی بی جاوید لکھا تھا۔ مجھے بچی سونپتے ہوئے ڈاکٹر مارٹن نے کہا، دیکھو ماں کے زندہ رہنے کی امید کم ہے۔ تم قسم کھاؤ کہ تم بچی پال لو گی۔ لیکن میرے اپنے 2 بچے ہیں، میں کیسے؟ یہ تو اور بھی اچھا ہے، بچی تنہائی محسوس نہیں کرے گی۔ قسم کھاؤ اپنی ہولی بک کی کہ تم بچی کو دغا نہیں دو گی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے حامی بھر لی۔ عجیب بات ہے، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔ میں تو اپنی کمزوری سے آگاہ نہیں تھی، لیکن سولیسا کی خاطر اللہ نے صدیقہ کو صحت دے دی۔ پھر جاوید نے صدیقہ کا بڑا ساتھ دیا۔ ان دونوں نے 2 ہاتھ بن کر سولیسا کو پال نکالا۔ جب اسیر کچھ سال بعد اس دنیا میں آیا تو سولیسا کے تجربے سے مجھے فائدہ ہوا اور ہم بروقت ہسپتال جا پہنچے۔ جب ڈیلیوری کے بعد مجھے کچھ دن ہسپتال میں رہنا پڑا تو میرے پاس آپی منیرہ آ کر رہتی تھی۔ وہ 9:10 بجے سمان آباد سے بس پکڑ لیتی، اپنا کھانا ساتھ لاتی اور شام کو میری سیوا دیکھ بھال کرنے کے بعد گھر لوٹ جاتی۔ اس غیرت مند خاتون نے مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا۔ ماموں کی باتیں، ریزی کی باتیں۔ اس تحریر کو لکھتے ہوئے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میرے ماموں اصل میں ایسے ہی انسان تھے۔ اس کتاب میں پیش کیے ہوئے افراد من گھڑت اور مصنوعی ہیں اور میرا کسی پر کیچڑ اچھالنا اور اس کے دامن پر داغ دھبا لگانے کی منشا نہیں۔ میں اس کہانی میں آپ کی تفریح کا سامان مہیا کروں گی، لیکن آپ کی بدمزاجی کے پیش نظر بچوں اور بیویوں کی سینڈلوں سے خوفزدہ آپ کو میری یہ تحریر افسردہ اور فضول لگے گی۔ میری التماس ہے کہ اس کا پہلا باب پڑھ لیجئے اور اگر ممکن ہو تو پورا پڑھ لیجئے۔ اس کتاب کو خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت جو کاپی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ہم نے ایڈیٹنگ کے لیے بنائی تھی، لیکن اس کلرک کی نااہلی کے باعث دوسری کتابوں میں اسے ملا دیا، جس کی وجہ سے یہ کتاب بک اسٹار پر پہنچ گئی۔ دوسرے، آپ کی ذہانت کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی سرمایے میں سے اسے خرید لیا، اور در حقیقت پری ایڈیٹنگ کی کاپی ہے۔ صبح سویرے کا وقت تھا، بھلا دوپہر کا ذکر تو نہیں ہو رہا۔ میری گال پر کسی نے ہلکی سی جھپٹ لگائی، جس کی وجہ سے میں نے ڈرنے کے بجائے مایوسی کے عالم میں چلا گیا۔ کیونکہ آپ آنکھیں کھولیں، سامنے ماموں کا چہرہ نظر آیا۔ دل ہی دل میں خیال آیا کہ آج کا دن بھی مایوسی کی بھینس چڑھ گیا۔